بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں بہنوں، تکلیف کے نیچے جنت ہے۔ ہم جنت الفردوس اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں، تو تکلیف کے نیچے جنت ہے۔ کس طرح؟ دیکھو، فجر کو اٹھنا مشکل ہے، صرف دینداروں کے لیے نہیں، حافظ عالم کے لیے بھی مشکل ہے۔ عام دیندار فجر کی نماز پڑھیں، ان کو بھی تکلیف ہے، ہم کو بھی ہے، لیکن اٹھتے ہیں۔ تہجد کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا اشد وطئا، یا رسول اللہ آپ کے لیے بھی تہجد جو ہے تو اشد وطئا، لوگوں کے لیے بھی اشد وطئا، بہت تکلیف ہے۔ لیکن تکلیف برداشت کر کے تہجد کے لیے اٹھنا، لوگ فجر کو نہیں اٹھتے ہیں، پھر فجر کو اٹھنا تکلیف ہے نا، اس تکلیف کے نیچے جنت ہے۔ تو یہ تکلیف ہم برداشت کریں گے تب ہم کو جنت ملے گی، صرف جنت الفردوس مانگنا تو نہیں ہے۔ یاد رکھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفت النار بالشہوات وحفت الجنت بالمکارہ۔ یہ جو جنت ہے نا، یہ کانٹوں سے چھپی ہوئی ہے، کانٹوں سے چھپی ہوئی ہے۔ کانٹا کیا ہے؟ نمبر 1 فجر کی نماز کا کانٹا، تہجد کا کانٹا، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دینا مشکل ہے، پیسے آپ نے دے دیے تو آپ نے مشکل کو سر کر لیا، مشکل پر عمل کر دیا اور آپ پار ہو گئے، تو آپ اس دنیا میں تکلیفیں برداشت کریں گے۔ سود نہیں کرنا ہے، بدکاری نہیں کرنی ہے، فحاشی نہیں کرنی ہے، فجر کے لیے اٹھنا ہے، اللہ کے راستے میں صدقات خیرات اور زکوٰۃ دینا، یہ مشکل کام ہے نا۔ یہ مشکل کام آپ نے کر لیے، یہ کانٹے آپ نے برداشت کر لیے، ان کانٹوں پر آپ نے دل رکھ لیا، اس کے نیچے جنت۔ وحفت النار بالشہوات، اور یہ جو آگ ہے یہ چھپا دی گئی ہے شہوتوں سے، فحاشی سے، بے حیائی سے، گناہوں سے، حرام سے، یہ چھپی ہوئی ہے۔ اب اس دنیا میں اگر ہم منچاہی زندگی گزاریں گے، جس طرح دل چاہے اس کے مطابق ہم چلیں، تو ہم کس بات کی وجہ سے اور کیا امید رکھ کے یہ کہتے ہیں یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین، اللہ عطا فرمائے۔ تو تکلیفیں برداشت کرنی ہیں، تب اللہ رب العزت خیر و برکت کے دروازے کھولے۔ ہاں، یہ بات پکی ہے کہ ہم انسان ہیں، اور انسان مسلمان فرشتے سے افضل ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ہم میں غلطیاں ہوں گی، داغ داغ مت کو، سب داغدار ہیں، بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے، کیفی جو چلے گا اسے ٹھوکر ہی لگے گی، غلطی سے بری فطرت آدم تو نہیں ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ غلطی ہوگی، معافی مانگیں گے، اللہ معاف فرمائے گا، اور گناہ کو نیکی میں اللہ تبدیل کر دیتا ہے۔ اگر آپ سچے دل سے اور ہم توبہ کریں، کسی کا حق تو معاف ہوتا نہیں ہے، وہ تو ادا کرنا پڑے گا یا معاف کرنا پڑے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جنت جو ہے وہ تکلیفوں کے نیچے ہے۔ اللہ اکبر، یہ حدیث میں ہے، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، خبردار اے لوگوں سن لو، اللہ کا سامان مہنگا ہے، جنت، اس کے مزے، اس کی جو قیمت آپ کو دینی پڑے گی، مجھ کو دینی پڑے گی، وہ یہ گناہوں کو چھوڑنا ہے، حرام کو چھوڑنا ہے، کسی کو تکلیف دینا، اس کو چھوڑنا ہے، اور فجر کو اٹھنا ہے، تہجد کی نماز پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے جب ہم 1 گھنٹہ بیٹھیں گے تو کچھ تلاوت ہوگی، تبھی سکون ملے گا نا آخرت میں اور قبر میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو اس پاک صاف دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کا مستحق بنائے۔ والسلام۔